بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. اوکے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلاسیفیکیشن اینڈ ٹرسٹ ماڈلنگ. انفارمیشن سیکیورٹی سبجیکٹ ہے. تو کہ ہم انفارمیشن سیکیورٹی ڈسکس کر رہے ہیں. اب کلاسیفیکیشن سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے ڈیٹا کو یا اپنے سسٹم کے کسی پارٹ کو یا اوورال سسٹم کو ہم کلاسیفائی کر دیں، اس کی کیٹیگرائزیشن کر دیں. کیٹیگرائزیشن سے مراد یہ ہے کہ اور کیوں کریں گے؟ اس لیے کریں گے کہ جو زیادہ سینسٹیو انفارمیشن ہے، جو زیادہ سینسٹیو ڈیٹا ہے، جو زیادہ کریٹیکل ریسورسز ہیں، ان کو سیپریٹ آپ کلاسیفائی کر دیں، سیپریٹ کیٹیگری بنائیں تاکہ وہاں تک جو ایکسیس ہے وہ ریسٹرکٹ ہو جائے. اور ٹرسٹ تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں یہ ہے، اگزامپل سے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. فار ایگزامپل کوئی ایسی بڑا سیکیور بلڈنگ ہے، پریمیسز ہیں، وہاں پر سب کی بڑی سخت چیکنگ ہو رہی ہے، لیکن ایک آدھ گاڑی ہے جس کو 2 گاڑیاں گزری ہیں، ان کو چیکنگ نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے. فار ایگزامپل وہ کوئی کمپنی ہے، اس کمپنی کا CEO ہے، اس کمپنی میں کوئی وہ امپلائی ہے، ٹھیک ہے، ٹاپ لیول مینیجر ہے، تو اس کے ساتھ ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے. دا سیم تھنگ ہیپنس ان انفارمیشن سیکورٹی. There is a concept of classification, there is a concept of trust modeling. Due to these two concepts, we can categorize important and sensitive data and information, and we can categorize different users, and the users who have developed their trust, ان کی چیکنگ کہہ لیں، ان کو ہم ریسورسز ایکسیس وہ ایزیلی ان کے اوپر بھروسہ کر کے الاؤ کر سکتے ہیں. اینی ہاؤ، سو اٹ از کلاسیفیکیشن اینڈ ٹرسٹ ماڈلنگ. کانسیپٹ میں نے آپ کو بیسک بتا دیا. کلاسیفیکیشن اینڈ ٹرسٹ ماڈلنگ پلے کروشل رولز ان انفارمیشن سیکورٹی، ہیلپنگ آرگنائزیشنز میک انفارمڈ ڈیسیژنز اباؤٹ ایکسیس کنٹرول، تھریٹ ڈیٹیکشن اینڈ اوور آل سیکورٹی پوسچر. تو یہ جو کلاسیفیکیشن ٹرسٹ ماڈلنگ ہے، یہ ہمیں ایکسیس کنٹرول کے والے سے بھی مطلب ڈیسیژن میکنگ میں آسانی ہو جاتی ہے، تھریٹ ڈیٹیکشن میں بھی اور اوور آل سیکورٹی کو مینٹین کرنے میں بھی. لیٹس ایکسپلور دیز کانسیپٹس. فرسٹ ون از classification in information security. Why we are going to classify different type of information? What is the reason why it is important? Access control. Classification is often used to categorize users, devices or processes into different security clearance levels or roles. ٹھیک ہے، یوزرز کو، ڈیوائسز کو ڈفرینٹ لیولز میں، رولز میں آپ کلاسیفائی کر دیتے ہیں. ہم اس کو آرگنائز کر دیتے ہیں، اور ہر جو لیول ہے، ہر جو رول ہے، اس کی جو سیکیورٹی، اس کو جو چیک ہے یا اس کی سیکیورٹی جو پرووائڈ کی جا رہی ہے، اس کے پیرامیٹر ڈیفر کر جائیں گے. فار ایگزامپل جس طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ ایک کلچر ہے، ہمارے یہاں پہ ایک وہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے کہ جو فار ایگزامپل جو پولیٹیشنز ہیں یا جو ایکٹنگ چیف منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، یا کوئی MNA ہے، ممبر نیشنل اسمبلی ممبر جو ہیں، وہ ان سب کی ایک اسپیسیفک سیکورٹی پروٹوکول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ سیم سیکورٹی پروٹوکول کسی دوسرے لوور رینک کے بندے کا نہیں ہوگا. فار ایگزامپل پنجاب اسمبلی کی یا پھر نیشنل اسمبلی کی بات کر لیں، وہاں پہ ممبر نیشنل اسمبلی ہے، اس کا پروٹوکول ڈفرینٹ ہے. انہی ممبرز میں سے کوئی جو ہے وہ اسپیکر ہے، اس کا پروٹوکول ڈفرینٹ ہے. انہی میں سے ایک پرائم منسٹر ہے، اس کا پروٹوکول انٹائرلی مطلب ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینٹ جو لیولز بنائے جاتے ہیں، کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے، پرپز اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ لیولز کی بیس پہ سیکیورٹی پرووائڈ کریں. بیکاز جو زیادہ سینسٹیو انفارمیشن ہوگی، اس کو ایسے گروپ میں
کیٹیگرائز کیا جائے گا جس کو زیادہ سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی, جس کے لیے اتھینٹیکیشن آتھرائزیشن بہت اسٹرکٹ اس کے پیرامیٹرز ہوں گے. ٹھیک ہے جی. دس الاؤز آرگنائزیشنز ٹو کنٹرول ایکسیس ٹو سینسٹیو ریسورسز بیسڈ آن دا کلاسیفیکیشن آف اینٹیٹیز. اس کلاسیفیکیشن کی وجہ ہی سینسٹیوٹی آف انفارمیشن ہوگا. جتنی زیادہ انفارمیشن سینسٹیو ہے اتنے زیادہ جو ہے وہ اس لیول کے لیے سیکیورٹی پیرامیٹرز میئرز ہوں گے. ٹھیک ہے. ایک اور آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں بالکل کامن لائف سے. آپ کہیں پہ فروٹ پرچیز کرنے جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ریڈی والے نے بھی کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ ایپل پرچیز کرنے گئے ہیں, اس نے 2-3 کیٹیگریز بنائی ہوتی ہیں. جب وہ پرچیز کرتا ہے اس وقت یہ کیٹیگریز نہیں تھی. وہ پرچیز کیا فار ایگزامپل اس نے کوئی 100 kg اس نے پرچیز کی ایپل. اب وہ اس کو کیٹیگرائز کرے گا. میں آپ کو اس طرح سین سمجھا دوں کیا ہوتا ہے. وہ اچھے بڑے بڑے سیب ایک سائڈ پہ کرے گا, پھر درمیانے ایک اور کیٹیگری بنائے گا, پھر جو اس سے لوور رینک کے ہیں وہ کیٹیگری بنائے گا. ٹھیک ہے. ان کے ریٹس ڈیفر کر دے گا, ڈفرینس ہوگا ریٹس میں. مائٹ بھی پاسبل کہ اس نے سارے ایک ہی ریٹ پہ لیے ہو. اب کرتے کیا ہیں, اب اس میں پھر ان کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہوگی, کچھ اس طرح کی ہوتی ہوگی کہ جو سب سے انہوں نے لوور رینک کے ایپل بنائے ہیں اس کی جو سیل پرائس ہے وہ شاید پرچیز یونٹ کے جی کی بات کر رہا ہوں, اس یونٹ پرائس سے بھی تھوڑی زیادہ ہوگی. جو مڈ لیول کے ہیں اس سے بھی زیادہ ہوگی پرائس, سیل پرائس, اور جو ہائی رینک کے ہیں اس کی سب سے زیادہ ہوگی. حالانکہ اس نے سارے ایک ہی پرائس پہ لیے تھے. کیٹیگرائز کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو آتا ہے کسٹمر وہ دیکھتا ہے کہ اس کیٹیگری کے یا اس کیٹیگری کے یا اس کیٹیگری کے, اس کیٹیگری کے حساب سے اپنی پرچیزنگ پاور کے حساب سے وہ پرچیز کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم ڈیٹیل میں نہ جائیں کہ وہ مطلب مہنگائی اور یہ وہ, تو سمپل سا کیا ہے جی, وہ اپنی پرچیزنگ پاور کو دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اس کو کہاں پہ کنزیوم کرنا ہے, اس حساب سے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے کس کیٹیگری کے ایپلس. دا سیم تھنگ از ہیئر. ہم انفارمیشن کو, یوزرز کو, مشینز کو, ڈیٹا کو, ڈفرینٹ ڈیوائسز کو ہم ان کی سینسٹیوٹی کے حساب سے کیٹیگرائز کرتے ہیں. جو کیٹیگری زیادہ سینسٹیو ہوگی اس کے اوپر ہم زیادہ میئرز اپلائی کر دیں گے. فار ایگزامپل ان ملٹری اور گورنمنٹ کانٹیکسٹ انفارمیشن از اوفن کلاسیفائڈ ایز ٹاپ سیکرٹ, سیکرٹ اور unclassified and access is restricted accordingly. جو ٹاپ سیکرٹ ہے اس کی جو اس تک ایکسیس ہے اس انفارمیشن تک وہ چند لوگوں کو ملے گی. ٹھیک ہے. who are greatly responsible, who are executives. ٹھیک ہے. جو unclassified ہے یا جو پبلک ہے اس کو سب کوئی ہر کوئی اس تک ایکسیس اس کی ہو سکتی ہے. انکلاسیفائڈ سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جو جس کی کلاسیفیکیشن ہے ہی نہیں, وہ بالکل سیپریٹ ہے, وہ بین. اب جو انکلاسیفائڈ انفارمیشن یہ کسی ٹاپ سیکرٹ کسی کیٹیگری میں نہیں آتی. انکلاسیفائڈ ہے یا تو وہ بالکل مطلب پبلک ہے اور اس کو جو ہے وہ کوئی امپورٹنس نہیں دی جا رہی, یا پھر اس کو کسی کلاسیفیکیشن میں ایڈ نہیں کیا جا رہا. تو یہ ملٹری میں کیا ہوتا ہے جی, ڈفرینٹ ٹائپ کی انفارمیشن کو ڈفرینٹ وے میں ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. سو نیکسٹ از ڈیٹا پروٹیکشن. ڈیٹا کلاسیفیکیشن ہیلپس آرگنائزیشنز آئیڈینٹیفائی اینڈ پروٹیکٹ دیئر موسٹ سینسٹیو انفارمیشن. اب ڈیٹا کو بھی کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے, کیا گیا ہوتا ہے. جو زیادہ سینسٹیو ڈیٹا ہے اس کو اس کی ایکسیس ہر بندے کو اس کی ایکسیس نہیں ملتی. ٹھیک ہے. اور وہ اسپیسیفک جو یوزرز ہیں ان کو اس کی ایکسیس ملے گی, اور اس کی ایکسیس کے لیے ملٹیپل جو آپ کے فیکٹرز ہیں وہ انوالو ہوں گے. ملٹی فیکٹر اتھینٹیکیشن انوالو ہوگی, اور اس کے علاوہ کچھ پیرامیٹر اور بھی کنٹرول ہو سکتے ہیں. ڈیٹا کین بی کیٹیگرائزڈ انٹو ڈفرینٹ کلاسز بیسڈ آن اٹس سینسٹیوٹی اینڈ سیکورٹی میئرز آر دین اپلائڈ اکارڈنگلی. تو اس کی سینسٹیوٹی کے حساب سے اس کے اوپر میئرز اپلائی ہوتے ہیں اور اس کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے.
For instance, medical records might be classified as highly sensitive, while publicly available product information is public. ٹھیک ہے جی. تو سم ریکارڈز ایسے بھی ہیں جو ہائیلی سینسٹیو ہوتے ہیں. اوکے, نیکسٹ از تھریٹ ڈیٹیکشن. Classification models are used to identify and categorize potential security threats and incidents. اب جو potential سے مراد یہ ہے کہ which can occur in future, the incidents which can occur due to some reason. اب جو مستقبل میں پیش آ سکتے ہیں واقعات, ان کو بھی ہم نے کیٹیگرائز کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے زیادہ کس کا امپیکٹ ہوگا, زیادہ نقصان کس کا ہوگا, کم نقصان کس کا ہوگا, اور اس حساب سے پھر ہم اس کو پریورٹائز کرتے ہیں اور اس کے اوپر اس کی روک تھام کے لیے ہم ریسورسز لگاتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ والا انسیڈنٹ وچ کین اکر ان فیوچر, جس کا امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہوگا, جس کی وجہ سے نقصان بھی بہت زیادہ ہوگا, اور جس کے اکر ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہیں. دو پیرامیٹرز ہیں, دیر آر ٹو پیرامیٹرز جن کی بیس پہ ہم تھریٹ کو کلاسیفائی کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب وہ کون سے پیرامیٹر ہیں؟ ایک تو اس میں ہے امپیکٹ. ٹھیک ہے جی. واٹ ڈز اٹ مین بائی امپیکٹ, کہ اس نے نقصان کتنا کرنا ہے. اور دوسرا پیرامیٹر کیا ہے؟ دوسرا پیرامیٹر ہے کہ اس کے چانسز کتنے ہیں. ون پیرامیٹر از امپیکٹ اینڈ دا ادر پیرامیٹر از چانسز آف اکرنس. ٹھیک ہے. اب جس تھریٹ کا امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے جی, اور جس کا آپ اس کو ٹی کہہ لیں, ٹریو کہہ لیں, جس کے چانسز آف اکرنس بھی بہت زیادہ ہیں, ہائی کہہ لو, امپیکٹ بھی ہائی ہے اور چانسز آف اکرنس بھی ہائی ہیں, اس کو ہم بہت زیادہ امپورٹنس دیں گے. پھر کوئی ایسا دوسرا ایک انسیڈنٹ ہوگا یا انسیڈنٹس ہوں گے جس کا امپیکٹ تو ہائی ہے لیکن چانسز اس کے لو ہیں اکرنس کے, ہم اس کو کم امپورٹنس ایز کمپیئر ٹو دس کیٹیگری, اس کو ہم کم امپورٹنس دیں گے. ٹھیک ہے. یہ پہلی کیٹیگری آپ اس کو لگا لو اور اس کو سیکنڈ لگا لو. پھر اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری ہو سکتی ہے, وہ کیا کہ اس کے امپیکٹ بھی لو ہے لیکن اس کا چانسز آف اکرنس ہائی ہیں. اب اس کا لیول, اس کو تھرڈ لیول میں ہم اس کو امپورٹنس دیں گے. پھر ایک اور کیٹیگری ہو سکتی ہے کہ امپیکٹ بھی لو ہے اور اس کے اکر کرنے کے چانسز بھی لو ہیں. تو اس طرح کے جو ہمارے پاس انسیڈنٹ ہوں گے ان کو ہم سب سے کم امپورٹنس دیں گے. ایون سم ٹائم وی کین اگنور دیز ٹائپ آف انسیڈنٹس. تو جو ون لیول کے انسیڈنٹ ہیں, دوز انسیڈنٹس آر ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیک کیئر. ہمیں ان کو دیکھنا ہے, ہمیں ان کو مینیج کرنا ہے, ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. جو سیکنڈ لیول کے ہیں جن کا امپیکٹ زیادہ ہے لیکن چانسز آف اکرنس کم ہے, اس کے بارے میں ہم اس کو دوسرے نمبر پہ رکھیں گے. تیسرے نمبر پہ وہ آئیں گے جس کا امپیکٹ بہت کم ہے اور چانسز ہائی ہیں, اس کو تیسرے نمبر پہ رکھیں گے. بیکاز اگر وہ آتا بھی آ کر کرتا بھی ہے تو اس کا امپیکٹ نہیں ہے, اتنا نقصان اتنا نہیں ہے. چوتھی کیٹیگری میں آئیں گے لو, جس کا امپیکٹ ہے اور لو ہی اس کا چانس آف اکرنس ہے. چونکہ وہ اکر بھی ہونے کے چانسز بہت کم ہے, اگر ہو بھی گیا اکر تو پھر اس کا امپیکٹ, اس کا نقصان بھی کم ہونا. تو یہ والے جو انسیڈنٹ ہیں ان کی سب سے کم پریورٹی ہوگی اینی ہاؤ. تو تھریٹس کو بھی ہم کلاسیفائی کرتے ہیں, ان کی بھی ہم کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں. ڈفرنٹ الگوریدمس کین کلاسیفائی نیٹورک ٹریفک, لاگ ڈیٹا اور یوزر بیہیویئر ایز نارمل اور سسپیشیس. نارمل سے مراد وہی کہ دیر از نتھنگ رانگ. سسپیشیس ویئر یو ہیو سم سارٹ آف ڈاؤٹ اوور تھریٹ اور اوور سم انسیڈنٹ. اوکے, انیبلنگ ریپڈ تھریٹ ڈیٹیکشن اینڈ رسپانس. تو یہ تھریٹ ڈیٹیکشن میکانزم کے ساتھ بھی ہمارا الگوریدم ورک کر سکتا ہے, کرتا ہے, جو کہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سے تھریٹس زیادہ سینسٹیو ہیں.
اوکے نیکسٹ از ٹرسٹ ماڈلنگ. ٹرسٹ ماڈلنگ سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا ماڈل ہو, کوئی ایسا سسٹم ہو جس کی بیس پہ ہم کوئی اپنی ڈیوائسز یوزرز وغیرہ کے ٹرسٹ کو میئر کر سکیں اور اس کی بیس پہ کلاسیفائی کر سکیں. یوزر اتھینٹیکیشن. ٹرسٹ ماڈلز آر employed in user authentication systems to assess the trustworthiness of users based on their credentials, behavior and past interactions with the system. تو اس میں یوزرز کی سسٹمز کی ٹرسٹ وردینس کو ٹیک کیئر کیا جاتا ہے بیسڈ آن ڈفرینٹ پیرامیٹرز. جیسے ہماری ریئل لائف میں بھی ہوتا ہے, بعض لوگوں پر ہمیں ٹرسٹ ہوتا ہے, ہم ان سے سم ٹائم ان کی کئی ہوئی بات کے اوپر بلیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بے شمار اگزامپلز ہیں. ابھی یہ کل پرسن جو تازہ بات ہونا, وہ پھر ریئل لائف سے اگر اگزامپل آ جائے تو پھر بات سمجھ بھی آ جاتی ہے. میرا ایک دوست ہے, وہ جناب ڈرائیور ہے, اس کے پاس اپنی گاڑی ہے اور وہ جو ہے نا ڈفرینٹ اسکریپ کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہی از ویری نائس گائے, اٹس ناٹ اباؤٹ دا کوالیفیکیشن, ہی از ویری نائس پرسن. تو اس نے مجھے بتایا کہ میں جہاں سے گاڑی مزدہ اس کے پاس ہے, جہاں سے میں مال اٹھاتا ہوں نا, کہتا ان کے ساتھ کیا ہوا ریسنٹلی کہ کافی بڑی کوئی فیکٹری ہے, تو وہاں سے جناب کہتا جی میں نے مال لیا اور وہ مال تھا کتنے ٹن پتہ نہیں بتا رہا تھا کہ 9 ٹن کا وزن کیا شاید, اب فگر اس میں چینج ہو سکتے ہیں لیکن بات کی آپ کو سمجھ آ جائے گی. 9 ٹن کا اس نے وزن کیا. کہتا جب میں گاڑی لے کے جا رہا ہوں تو مجھے نا گاڑی پہ 9 ٹن کا یا جو بھی فگر تھے اس سے زیادہ وزن لگا, مطلب اتنا نہیں تھا, مجھے گاڑی بتا رہی تھی کہ اتنا وزن نہیں, وزن زیادہ ہے. کہتا میں نے وزن کروایا تو 9 کی بجائے وہ جناب 13 تھا, 4 پتہ نہیں کیا فگر اس نے بتائے تھے, وہ زیادہ تھا, تقریباً 50% مال زیادہ تھا. کہتا پھر میں واپس گیا تو کہتا جی انہوں نے حالانکہ اپنے کیئر سے کیا تھا, کہتا اگر میں وہاں سے نکال بھی لیتا مال اتنا زیادہ اور وہ کتنے لاکھوں کا بنتا تھا, تو کہتا ہے کہ جی جو ہے نا مجھے میرے اوپر کسی کو شک بھی نہیں آ رہا تھا, مجھے انہوں نے کلیئر کر کے مطلب آؤٹ کیا تھا فیکٹری سے. تو کہتا ہے پھر جہاں پر آگے میں نے لے کے جانا تھا وہاں پر بھی کسی پوچھ گچھ کے بغیر اگر میں ان سے بھی ان کو بھی کرتا سیل تو پھر بھی مجھے اچھا خاصا منافع یا کہہ لے وہ رزق حرام تھا, مل سکتا تھا. لیکن کہتا میں واپس گیا اور میں نے بتایا کہ جی یہ کوئی مسٹیک ہو گئی, بلنڈر ہو گیا آپ سے. تو کہتا جی انہوں نے وہ مال لیا. تو اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں نا, یہ ٹرسٹ ڈیولپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس ٹرسٹ کی بیس پہ کیا ہوگا, کل کو کوئی اور چھوٹا موٹا معاملہ ہوگا, وہ بندہ کہے گا کہ جی یہ ایسے نہیں ایسے ہے, تو اس پہ ٹرسٹ کریں گے کیونکہ اس نے ایک لاکھوں کا جو ہے نا وہ معاملہ تھا اور اس میں اس نے پازیٹیو بیہیویئر شو کرتے ہوئے اور رزق حلال کمانے کی غرض سے اس نے اپنے لالچ نہیں کیا اور وہ رزق حرام کی طرف نہیں گیا. تو اس طرح کی چیزیں یہ سیکیورٹی میں بھی آتی ہیں, نیٹ ورک سیکیورٹی, انفارمیشن سیکیورٹی میں بھی آتی ہیں. کچھ ڈیوائسز فار ایگزامپل میں اپنے موبائل سے انٹرنیٹ بینکنگ لاگ ان کرتا ہوں فار نمبر آف ایئرس, اور اپنے لیپ ٹاپ سے کرتا ہوں سیم میک ایڈریس سیم ریجن, میں انٹرنیٹ بینکنگ ایکسیس کر رہا ہوں, تو ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. بٹ وین ایور I will change my device, whenever I will change my region, whenever I will change my country, تو وہاں پر پھر جو سرور ہے that might have some sort of doubt کہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, پھر وہ مجھ سے ایکسٹرا OTP یہ وہ ڈفرینٹ چیزیں وہ مجھ سے ایکوائر کر سکتا ہے. تو the main concept of trust modeling is this. اوکے, پھر یوزر اتھینٹیکیشن کی بات چل رہی تھی. یوزر ود ہائی ٹرسٹ اسکورز میں بی گرانٹیڈ پریویلیجڈ ایکسیس, جن کا ٹرسٹ اسکور زیادہ ہے ان کو پریویلیجڈ ایکسیس بھی مل سکتی ہے, مل جاتی ہے, زیادہ سینسٹیو ڈیٹا کی ریسورسز کی ایکسیس بھی مل جاتی ہے. ڈیوائس ٹرسٹ ورتھینس ان دا کانٹیکسٹ آف دا انٹرنیٹ آف تھنگس, اور آئی آلسو ہیو ڈسکسڈ ایگزامپل آف انٹرنیٹ بینکنگ. تو انٹرنیٹ آف تھنگس میں اگر کہہ رہا ہے اینڈ ڈیوائس سیکورٹی میں کہہ رہا ہے ٹرسٹ ماڈلز آر یوزڈ ٹو ایویلویٹ دا ٹرسٹ وردینس آف IoT ڈیوائسز, دا ڈیوائسز وچ آر کنیکٹڈ
via internet in some system. ان ڈیوائسز کی بھی ایک ٹرسٹ وردینس ہوتی ہے جس کی بیس پر الاؤ ڈس الاؤ کیا جا سکتا ہے. سسپیشیس اور کمپرومائزڈ سروسز کین بی آئسولیٹڈ اور ڈینائڈ ایکسیس ٹو دا نیٹورک. پھر اس میں سسپیشیس یا ڈاؤٹ فل جو ہمارے پاس سروس ڈیوائسز ہیں ان کو ہم سیپریٹ کر دیتے ہیں, ان کو سروسز وہ سینسٹیو سروسز ڈیٹا ایکسیس نہیں آفر کرتے. اوکے, سافٹ ویئر اینڈ ایپلیکیشن ٹرسٹ. ٹرسٹ ماڈلز کین ایکسیس دا trustworthiness of software application and updates. For example, digital signatures and reputation systems are used to determine whether software updates or downloads are from trusted resources or not. If they are from trusted resources, then کیا ہوگا, then وہ اس کو allow کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو ہوتا یوں ہے کہ بعض چیزیں برانڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہمارے یہاں پہ اب ایک کانسیپٹ ہے کہ جی اگر کوئی بندہ فورن کنٹری سے پڑھ آیا تو ہم کہتے ہیں جی ہی مسٹ اور شی مسٹ ہیو اے نالج, لیکن سم ٹائم اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, گھر کی مرغی دال برابر معاملات بھی سم ٹائم ہوتے ہیں. اٹس ناٹ آور ٹاپک رائٹ ناؤ اینی ہاؤ. تو سافٹ ویئر اینڈ ایپلیکیشن ٹرسٹ بھی اس میں رول پلے کرتا ہے. اوکے, فردر از ایکسیس کنٹرول. اب ایکسیس کنٹرول میں بھی ٹرسٹ کا ایک فیکٹر شامل ہے. ٹرسٹ ماڈلز آر آفن انٹیگریٹڈ انٹو ایکسیس کنٹرول میکانزمز. ایکسیس ڈیسیژنز کین بی بیسڈ ناٹ اونلی آن یوزر کریڈینشیلز بٹ آلسو آن دا ٹرسٹ لیول اسائنڈ ٹو اے یوزر اور ڈیوائس. اب دیکھیں یہاں پہ ڈیوائس کا بھی ڈسکشن اس نے کی. فار ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا انٹرنیٹ بینکنگ, جب میں کسی نئی ڈیوائس سے لاگ ان کروں گا, سائن ان کروں گا انٹرنیٹ بینکنگ کے اوپر, تو وہ ایکسٹرا سیکیورٹی وہاں پہ اپلائی ہوگی, ایکسٹرا میئرز اپلائی ہوں گے. بات سمجھ آئی؟ Access decisions can be based not only on this but also on the trust level. اگر نئی ڈیوائس پہ جاؤں گا تو ایکسٹرا سیکیورٹی. Users with higher trust may be granted more extensive access privileges. Okay, behavior based trust. Behavioral analysis model assess the trustworthiness of users based on their behavior within the system. Suspicious activities or deviations from normal behavior can trigger alerts or security actions. جہاں پر کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹی آئے گی یا پھر کوئی ڈیویشن آئے گی, کوئی تھوڑا سا ہٹ کے رویہ بیہیویئر آئے گا, تو وہاں پہ جو ہے نا الرٹ ہوگا, الرٹ ٹریگر ہوگا. ٹھیک ہے جی, سیکورٹی ایکشن وہاں پہ رول پلے کرے گی. تو یہ ہے کلاسیفیکیشن اینڈ ٹرسٹ ماڈلنگ which is have a very important impact in information security. These models are being used in different type of systems, in access control system, in classification and so on. Anyhow, it is all about today's topic, which is classification and trust modeling, and it is approximately going to end because it is